امریکہ کی تاریخ میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی شخص کو قوم کا باپ یعنی فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے، اور وہ تھے جارج واشنگٹن۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک فوجی جنرل ایک نئی جمہوریت کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ سوچیں ذرا، انہیں ایک بہت ہی طاقتور لقب سے یاد کیا جاتا ہے، قوم کا باپ۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے بغیر شاید آج کا امریکہ امریکہ نہ ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا مقام ملا؟ چلیں ان کی زندگی کے ان اہم حصوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ سب سے پہلے آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ جارج واشنگٹن تھے کون، اور امریکہ کی بنیاد رکھنے میں ان کا کیا کردار تھا؟ ان کی پہچان کے آپ کہہ لیں 3 بڑے ستون ہیں۔ وہ امریکہ کے سب سے پہلے صدر بنے، ملک کے بانی رہنماؤں میں سے ایک تھے، اور امریکی جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ اچھا، یہاں یہ بانی رہنما یا فاؤنڈنگ فادر کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف جنگ لڑنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نئے ملک کا پورا نظریہ، اس کا آئین بنایا اور اسے برطانیہ جیسی سپر پاور سے آزادی دلوائی۔ واشنگٹن کی کہانی کا سب سے اہم موڑ میدان جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک فوجی رہنما کے طور پر انہوں نے ایک ایسی جنگ کی قیادت کی جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ بات ہے 1775 کی، جب امریکی انقلابی جنگ شروع ہوئی تو واشنگٹن کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، پورے 8 سال چلی اور آخرکار 1783 میں امریکہ کی آزادی پر ختم ہوئی۔ اور یہ جیت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ذرا سوچیں، ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور برطانوی فوج اور دوسری طرف واشنگٹن کی فوج جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے باوجود جیتنا یہ ان کی لیڈرشپ اور کمال کی حکمت عملی کا ثبوت تھا۔ لیکن جنگ جیتنے کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے ہیرو اب ملک کے پہلے صدر بننے جا رہے تھے۔ 1798 میں جب صدر چننے کی باری آئی تو کمال ہی ہو گیا۔ انہیں متفقہ طور پر یعنی ایک بھی ووٹ ان کے خلاف نہیں پڑا۔ امریکہ کا پہلا صدر چن لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نئی قوم میں وہ واحد شخص تھے جن پر سب کو بھروسہ تھا۔ انہوں نے 2 بار صدارت کی، یعنی کل 8 سال، اور ان 8 سالوں میں انہوں نے ایک نئی حکومت کی بنیادوں کو بہت مضبوط کیا۔ اور اب آتا ہے وہ فیصلہ جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ وہ چاہتے تو آرام سے تیسری بار بھی صدر بن سکتے تھے، سب لوگ تیار تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ طاقت کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ عوام کی امانت ہے۔ تو وہ صرف ایک جنرل یا صدر ہی نہیں تھے، بلکہ ایک نئے ملک کا پورا جمہوری نظام بنانے والے تھے۔ ان کی خدمات اس سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ انہوں نے امریکی آئین بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اس بات پر زور دیا کہ قانون سب سے اوپر ہے اور ہر کسی کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور شاید سب سے اہم بات، فوج کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو آج بھی امریکی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تو آخر میں واشنگٹن کی میراث کیا ہے؟ عہدے تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز تو کردار ہوتا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگ انہیں ان کی ایمانداری، ان کے اصولوں اور خاص طور پر ان کی عاجزی کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ یہی عاجزی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی اقتدار سے الگ ہو گئے، اور یہی چیز انہیں ایک سچا لیڈر بناتی ہے۔ چلیں اب ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ باتیں بھی جان لیتے ہیں جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو حیران کرے گی کہ امریکہ کے پہلے صدر ہونے کے باوجود جارج واشنگٹن کبھی وائٹ ہاؤس میں رہے ہی نہیں۔ اصل میں وائٹ ہاؤس ان کے صدر رہنے کے بعد مکمل ہوا تھا۔ اور ایک اور بہت ہی خاص بات، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ پارٹیاں ملک کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتی ہیں اور قومی اتحاد کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ اور ان کی یاد آج بھی ہر امریکی کی جیب میں موجود ہے۔ جی ہاں، $1 کے نوٹ پر ان کی تصویر آج بھی چھپتی ہے، جو روزانہ کروڑوں لوگوں کو ان کی یاد دلاتی ہے۔ تو جارج واشنگٹن کی زندگی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ کسی بھی لیڈر کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ جنگیں جیتنا، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، یا پھر کچھ ایسے اصول اور قدریں چھوڑ کر جانا جو صدیوں تک آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہیں؟